بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی سیاسی جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت عارف علوی سے، اور جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، خاص کر جو عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، چیئرمین ہیں تحریک انصاف کی، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک میں جلد از جلد جو ہے انتخابات کرائے جائیں۔ اگر نہیں ہوتے تو 2 اسمبلیوں کو انہوں نے تحلیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، پنجاب کی اسمبلی اور ساتھ خیبر پختونخوا کی اسمبلی۔ اسی تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج مونس الہی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، عامر کیانی صاحب کی اور عمران اسماعیل صاحب کی۔ چونکہ پچھلے چند روز سے یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ مختلف ہے عمران خان صاحب سے، خاص کر پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگلے چند ماہ مزید جو ہے وہ اسمبلی کو چلنا چاہیے۔ شریف فیملی کے لیے 2 خبریں، ایک تو یہ ہے کہ ڈیلی میل میں جو ایک خبر چھپی تھی شہباز شریف صاحب اور ان کے جو داماد ہیں عمران کے حوالے سے کچھ کرپشن کی باتیں اس کے اندر کی گئی تھی، وہ ڈیلی میل نے ان سے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو ہے کوئی بھی ہمارے پاس اس قسم کی خبر جو ہے یا ہمارے پاس کوئی تصدیق ہم اس خبر کی نہیں کر سکتے جو انفارمیشن ہم نے اس میں اپنے اخبار میں شائع کی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ سلمان شہباز جو ہیں وہ 11 تاریخ کو سعودی عربیہ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ آج عدالت نے ان کو ایف آئی اے کو اور نیب کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے ان کی ارائیول کے اوپر ان کو اریسٹ نہیں کرنا تھا۔ ہم 13 تاریخ کو ان کو کہا ہے کہ آپ نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے اگر مزید آپ نے ضمانت جو ہے وہ لینی ہے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر اور ساتھ ساتھ جو سیلاب کے بعد سندھ کے اندر جو سچویشن ہے پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، آپ سابق وزیر مملکت ہیں اور مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو صدر مملکت کی ملاقاتیں اور یہ یقینی طور پہ وہ آن بیہاف عمران خان صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب میڈیٹ کر رہے ہوں گے اور ان کی اپنی ایک پوزیشن بھی ہے ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو آپ لوگوں کے اور حکومت کے درمیان پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، گفتگو تو ہوئی ہے اور امید ہے کہ کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ اس وقت پاکستان مزید اس تجربے کا متحمل نہیں ہے جو کیا گیا۔ ماضی میں مسلم لیگ نون نے اس ملک میں 3 بار حکومتیں کی ہیں، لیکن اس دفعہ جتنی قسم پرسی میں ہے، جتنی بے یقینی کی فضا ہے اور جتنی ان کا معاملات پہ کنٹرول نہیں ہے، ماضی میں وہی دیکھا نہیں گیا۔ صرف اس ایک نقطے سے سمجھ جائیں کہ صرف 7 مہینے پہلے جب ہماری حکومت تھی اپریل میں، آپ کی جی ڈی پی پروجیکٹڈ 6 کی تھی، تو ہم نے کچھ کیا ہوگا نا جو 6 کی پروجیکٹڈ تھی، 4 میں ہم چل رہے تھے۔ اس وقت 7 مہینے میں کیا ایسا انہوں نے کر دیا ہے کہ 6 سے 1 پہ آ گئی ہے، 0 to 1۔ اور دوسرا فورن ایکسچینج ریزروز، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ 51% کی کمی کے ساتھ $16 ارب سے کوئی $7 ارب کے قریب یہ گر گئے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات اس لیے ہے کہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کا کم ہونا پاکستان کی بینک رپسی کی طرف خدا نخواستہ ایک پیش رفت ہے جو بہت بڑا نقصان اس ملک کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک الیکشن کی طرف جایا جائے اور نئی حکومت جو بھی آتی ہے اس کو ایک 5 سال کا مینڈیٹ ملے گا، پیچھے پوری قوم کھڑی ہوگی اور ایک فریش سٹارٹ کے ساتھ ایک فیصلہ کن صورتحال حکومت کی ہوگی۔ جی بالکل، اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ کوئی مڈل گراؤنڈ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ مطلب خان صاحب جو ہیں وہ کس حد تک دونوں، یعنی آپ لوگوں کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی یہ معاملات آگے بڑھیں گے نا۔ اگر دونوں آپ لوگ اگر اپنی اپنی پوزیشنز پہ کھڑے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی معاملات تو پھر اسی طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک کے اندر رہے گی۔ دیکھیں، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سب کو تھوڑی سی سپیس دینی ہوگی، تو ہم نے تو کافی سپیس دی ہے۔ وزیر اعظم سابقہ جو ہیں عمران خان صاحب نے خود انیشیٹو لیا اور انہوں نے خود موجودہ حکومت کو یہ بات کی
کہ ماضی میں یہ بات کرتے رہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن پہ بات ہونی چاہیے، اور آپ الیکشن پہ راضی ہوں کہ ارلی الیکشن ہونا چاہیے، تو ڈیٹ کے لیے پھر آپ بیٹھ جائیں، ڈسکس کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن، تو ہمارے پاس کارڈز تو موجود ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، 4 اکائیوں میں ہماری حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں ہے، اور پھر مین لینڈ پاکستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں اچھی خاصی ہماری موجودگی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ میں تحریک انصاف کا ہے، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا ہے، بلوچستان میں بھی ہماری پریزنس ہے۔ تو 2 اسمبلیوں کا ٹوٹنا اور باقی ساری اسمبلیوں سے نکلنا بشمول قومی اسمبلی، کیا یہ حکومت یہ برداشت کر پائے گی؟ اور دوسرا، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ چلیں آپ تحلیل کریں، ہم الیکشن نہیں کرتے، تو اوکے، ہم نے تحلیل کر دی، الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ 2/3 سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہم نے آ جانا ہے۔ پھر جب قومی اسمبلی کا اجلاس سیشن الیکشن اس کی تقریباً 3-4-5 مہینے بعد یہ کریں گے، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کی الیکٹڈ 2 صوبوں میں آپ لوگوں کی 2 صوبوں میں جی آپ لوگوں کے پلان کے مطابق 2 صوبوں میں آپ لوگوں کی حکومت، بہتر یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور الیکشن کی، اور دیکھیں ارلی الیکشن بھی اب اس طرح سے نہیں رہا، یہ آپ کا سال ختم ہو گیا، 4 سال آلریڈی آپ کے پورے اس 5 سالہ دور کے پورے ہو چکے ہیں، یہ دسمبر بھی کلیئر ہو جائے گا، 3 مہینے کم از کم آپ کو کیئر ٹیکر میں چاہیے، تو جنوری فروری مارچ بھی نکل گیا، تو اپریل مئی میں کہیں جا کے پھر الیکشن ارلی اگر ہوتا ہے ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں یہ تو اتنی بڑی قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا فائدہ، لیکن پاکستان کا نقصان ہے، کیونکہ ہم نے تو الیکشن خان صاحب کہتے ہیں جیت جانا ہے، پاکستان کا نقصان ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر جو آپ لوگوں کا پلان ہے اس میں پرویز الہی صاحب کا کچھ ڈیفرنٹ آپ لوگوں سے اوپینین ہے، ڈو یو تھنک؟ دیکھیے کچھ ان کے مکس سگنلز آئے تو ہیں، اس سے میں انکار نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا کہ وہ تھوڑا سا احتیاط کرتے، لیکن بہرحال سینئر پولیٹیشین ہے، ان کی اپنی سیاست ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، میرے لیے قابل احترام ہے۔ ایک نقطہ جو ہے اگر وہ کراس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بات ہوگی، ابھی تو خان صاحب نے ان کو آرڈر نہیں دیا، خان صاحب نے ابھی اسمبلی توڑنے کا آرڈر نہیں دیا، اور خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ جو وہ آرڈر دیں گے تو وہ توڑیں گے، کیونکہ انہوں نے خود کمٹمنٹ دی ہے محترم پرویز الہی صاحب نے کہ یہ پنجاب کی حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے، اور جب عمران خان صاحب کہیں گے تو میں 1 منٹ دیر نہیں کروں گا، اور اسی بات پہ مہر تصدیق سخت ان کے جی پرزیوم کر لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں، بیکاز وہ ایک کافی سینئر سیاستدان ہیں، ان کی فیملی جو ہے اس کا سیاست میں کافی رول رہا ہے کئی دہائیوں سے، کہ اور کچھ لگتا بھی ایسے ہے کہ وکٹ کی دونوں جانب کہیں کھیلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی بات نہیں مانتے تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ممبران کو کہیں گے کہ آپ ریزائن کر دیں پھر پنجاب اسمبلی سے؟ دیکھیں اس کا آپشن موجود ہے، لیکن میرے خیال میں خان صاحب چاہیں گے کہ یہ گفتگو جو بھی کسی لیول پہ ہے اس کو ایک موقع ضرور ملے، کیونکہ اصل مقصد تو وحید بھائی اسمبلی کا توڑنا نہیں ہے نا، صحیح ہے، اسمبلی کا توڑنا تو ایک پریشر ٹیکٹک ہے تاکہ جنرل الیکشن کال ہو، تو اگر آپ کا گفتگو سے مسئلہ حل ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد، اور صرف ہم نہیں گزرے، جو آج کی حکومت ہے یہ بھی اپنے دور میں اور یہ بھی مشکلات سے لوگ گزرے ہیں، ان کو بھی اس کا احساس ہوگا، تو اگر ان حالات میں بھی سیاسی قیادت خود بیٹھ کے اور ملک کے مفاد میں کوئی بریک تھرو حاصل نہیں کرتی، تو پھر ان کو گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے ڈنڈے کے زور پہ بیٹھا دیا۔ جب آپ نہیں بیٹھیں گے بالکل صحیح ہے، تو ملک نے تو آگے جانا ہے، ریاست نے تو آگے جانا ہے، ریاست تو آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھی ہوگی، 22 کروڑ عوام تو ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوں گے کہ ہم لوگ کیا ریزلٹ نکالتے ہیں، ہم نے ریزلٹ نکالنا ہے۔ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل صورتحال میں وہ راستہ جو ہم نکال لیتا ہے۔ وحید بھائی آپ تو علاقے کے آدمی ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں، ایک کونسلر بھی دیکھیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے 2-3 کونسلر بیٹھ کے کوئی جرگہ کر کے مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تو اگر ہم سیاسی قیادت اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے اس ملک کو پارلیمنٹری سوورنٹی دینی ہے، اس ملک کو جو سیاست دان ہے اس کو ہم نے اختیار دینا ہے، جو سول سپریمیسی کی بات ہوتی ہے، تو اگر سول سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر بیٹھے مسائل کا حل نکالیں، ادروائز
صحیح ہے, چلیں یہ اچھی بات ہے, یہ میں نے پہلے بھی مسائل کا حل پھر نکلے گا. آپ کے پروگرام, آپ کے ساتھ جو لاسٹ پروگرام بھی ہوا تھا تو جی بالکل صحیح ہے. رونا نہیں کسی نے. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ مطلب جو بھی سیاسی جماعت حکومت سے باہر نکلتی ہے دین دس ٹاک آف سول سپریمیسی, اینڈ دیٹس گڈ, دیٹس واٹ آر کانسٹیٹیوشن اور ہماری ڈیموکریسی جس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے, مطالبہ کرتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اپنا سلمان صاحب جو ہیں شہباز, وہ واپس آ رہے ہیں اور ڈیلی میل نے بھی معذرت کر لی ہے, اور دوسری طرف آپ لوگوں کی یعنی فارمر پرائم منسٹر کی جو زوجہ ہیں فرسٹ لیڈی, ان کی ایک اور آڈیو سامنے آ گئی ہے. سو وٹ ڈز اٹ مین, مطلب ایک طرف جو ہے وہ کلیئر ہو رہے ہیں لوگ جن کے اوپر الزامات تھے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ انڈر پریشر آ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ میں نے 3-4 آپ نے باتیں کی ہیں. ایک تو خان صاحب کی بات کی, وہ تو ان کا معاملہ جو گھڑی والا جو حکومت لے کے آ رہی ہے وہ تو ٹھوس ہو گیا ہے, کیونکہ حکومت کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ایک آدمی جو ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم رہا, جس کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 4 سال سے حکومت ہے, اور جس کی پاکستان کے ایک بہت طاقتور صوبے میں جہاں بہت کچھ ہے 9 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اور ایک مرلہ پلاٹ اس کے نام کا نہیں نکال سکے, کوئی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں نکال سکے, کوئی کرپشن کا کیس نہیں نکال سکے, کوئی ملک سے باہر جائیداد بنانے کا کیس نہیں نکال سکے, ایسٹ بیونڈ مینز بنانے کا کیس نہیں نکال سکے. یہ اس آدمی سے ٹکر لے رہے ہیں جو اپنی آبائی زمین میاں والی میں بیچ کے شوکت خانم کو ڈونیٹ کر کے. علی بھائی ٹائم ہو گیا ہے, اگر آپ جی ٹائم ہمارے پاس کوئکلی اگر آپ باقی جہاں تک آپ نے میاں صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں ان کے برخوردار اگر آنا چاہیں ان کا ملک ہے, آئیں لیکن فیس کریں عدالتوں کو. لیکن سوال یہ کہ اب کیوں آ رہے ہیں, کیا ان کو کوئی یقین دہانی کرا دی گئی ہے, پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے, نمبر 1. اور نمبر 2, جہاں تک آپ نے وہ ڈیلی میل والی بات کی ہے, تو ڈیلی میل میں انہوں نے اپنے اور اپنے داماد کی کرپشن کا جواب نہیں دیا میاں صاحب نے. صرف اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے کہ ان پہ جو کیس بننا تھا نیب نے چونکہ پرسوں نہیں کیا, تو اس وجہ سے انہوں نے نیب کی حد تک معذرت کی ہے, کیونکہ نیب میاں صاحب پہ کیس نہیں کر رہا. تو ڈیلی میل نے نیب کی حد تک جو ابھی رپورٹڈلی میرے پاس یہ ساری ڈیٹیل جو آ رہی ہے, مرزا شہزاد اکبر صاحب نے ٹویٹ کی ہے اور لوگوں نے, کہ شہباز شریف اینڈ ہز لائرز فیل ٹو ریپلائی دی ڈیفنس آف ڈیلی میل. صرف نیب, دیکھیں پاکستان کا نیب, ہمارا ملک کا نیب, اگر شہباز شریف صاحب کے کرپشن کے کیسز پہ خاموشی اختیار کر رہا ہے تو باہر کے جو ہے ادارے وہ کیا کریں, وہ تو پھر ان کو معذرت کرنی پڑے گی, کیونکہ نیب بھی پرسو نہیں کر رہا. لیکن جو ان کے اور ان کے داماد کے کرپشن کے کیسز ہیں اکارڈنگ ٹو دیز رپورٹس, اس پہ انہوں نے ادھر پھر بھی خاموشی اختیار کی ہے. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے, ناظرین ہمارے ساتھ تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رویل اصغر صاحب, رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, اور تقریباً 40 سال سے پارلیمانی سیاست کے ساتھ آپ منسلک ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ سلمان شہباز صاحب جو ہے وہ 11 تاریخ کو پاکستان پہنچ رہے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ جتنے بھی مقدمات پچھلی گورنمنٹ کے اندر بنے, شریف فیملی ہو یا پی ایم ایل این کی قیادت ہو, کیا اس میں کوئی سیاسی انتقام آپ کو دکھائی دیتا ہے, یا حالیہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس وجہ سے جو ہے ریلیف مل رہا ہے پی ایم ایل این کو؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, یہ تو پچھلے 6, 7, 8 مہینے کی بات ہے. اس سے پہلے 4.5 سال تقریباً کہہ رہے ہیں 4.5 سال, اور جو مقدمات بنائے گئے, جو مقدمات کیے گئے, اب اس میں کوئی پوشیدہ بات تو رہ نہیں گئی. جب سے وہ جاوید صاحب تھے جو نیب کے چیئرمین تھے, اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو اس کے ساتھ شامل تھے, تو اس کی ویڈیوز آنے کے بعد, وہ خاتون جو تھیں ایک, ان کی ویڈیو آنے کے بعد تو بالکل ابہام ہی نہیں رہا نا. پھر اس کے بعد تو یہ کہ یہ اپنے مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی. ایسا کہاں ہوتا ہے یار, یہ سیاست عجیب سی سیاست کھیل رہا تھا یہ بندہ. اور اگر آج اس چیز میں کوئی سچائی ہوتی یا کوئی ثبوت ہوتے, تو میرے خیال میں کوئی عدالت بھی, کوئی ایجنسی بھی آپ کو میرے خیال میں شاید درگزر نہ کرتی. لیکن چونکہ 4 سال 4.5 سال کا ایک عرصہ گزر گیا, بلکہ 5 سال ہی ہونے کو آئے, آپ نے خام خواہ لوگوں کو ذہنی طور پہ پریشان بھی کیا, آپ نے اسٹیٹ کا پیسہ بھی ضائع کیا, اور اس کے بعد
کریڈیبلٹی تو آپ کی خراب ہوئی نا. آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ تو اب پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے کیا تھا. آپ کو میں اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے آپ کے سوال کے ساتھ, لیکن ایک میں گزارش کر دوں. جیسے ضیاء الحق نے ایڈی چوڑی کا زور لگایا کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح سوائے ہستی سے ختم کر دے, کوڑے سزائیں سب کچھ, لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. سیاسی جماعتیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. ان سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ مسلم لیگ نون خاص طور پہ, پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی, مولانا صاحب کی جماعت بھی شامل تھی, سبھی لوگ شامل تھے, کوئی اس کے عتاب سے بچا نہیں ہے. ایون میرے جیسا جو بالکل ایک چھوٹا سا کارکن ہے, ایک حلقے کی سیاست ہے میری, اور میں بھی کہاں ان کے عذاب سے بچاؤں. اور اگر آپ اس کو تفصیل جانیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اس حد تک آپ چلے جاتے ہیں. آپ مطلب چاہتے ہیں کہ آپ, میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, ان کی ذہنیت پہ مجھے کسی وقت تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ نپٹیں. لوگوں کو آپ اس تواتر کے ساتھ برا کہتے رہے, اور پتہ آخر کے اینڈ آف دی ڈے پتہ چلا کہ آپ کا تو کوئی ثانی نہیں برائی میں, نہ کرپشن میں, اور اخلاقی تو قدریں آپ نے تباہ کر دی ہیں اس ملک کے بسنے والوں کی, اور وہ سب سے خطرناک چیز وہی تھی. تو شیخ صاحب یہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے, آپ کو معلوم ہے کہ نیب کی ترمیم کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, آج بھی ہیئرنگ ہوئی ہے. سو یہ جو ایک بیانیہ جو ہے ان کا, یا ان کا ایک موقف ہے کہ اس گورنمنٹ کا آنے کا مقصد ہی جو جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز تھے, خاص کر منی لانڈرنگ کے حوالے سے, چونکہ اسی وجہ سے محترم سلمان صاحب جو تھے وہ پاکستان سے باہر تھے, اب وہ واپس آ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آئی اس لیے تاکہ یہ سارے مقدمات جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. ان کے بیانیے تو ایک بیانیہ تھوڑی ہے, میرے خیال میں کئی بیانیے. جیسے سب سے بڑا اسٹرانگسٹ بیانیہ, ان کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ شاید امریکنز کے ساتھ ایک پرخاش رکھتے ہیں, تو انہوں نے وہ بیانیہ پکڑ لیا. وہ بیانیہ پھر آپ کو پتہ ہی اس بیانیہ کیا حال ہوا ہے. مطلب وہ اکثر کوئی نہ کوئی ایسی چیز پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر خود ہی وہ اپنی اس بات سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. اب یہاں تک میں نے آپ کو گزارش کی, مجھے نہیں پتا, میں زیادہ نہیں سمجھتا ان اکانومی کی بریکیوں کو, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ جو مقدمہ سلمان پہ بنا منی لانڈرنگ کا تھا نا, مطلب ٹی ٹیز کا, اور یہ اب اس میں دو چیزیں تھیں. اسٹیٹ بینک کا اگر اب اٹھا کے دیکھیں نا, ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, تو اسٹیٹ بینک کی اس بات پہ کوئی اس پہ قطغن نہیں تھی کہ آپ جتنا چاہے باہر سے فورن ایکسچینج منگوا سکتے ہیں. اس کا فورن ایکسچینج باہر سے منگوانے کا فائدہ تو پاکستان کو تھا, اور وہی چیزیں پھر آپ نے اپنے دوران حکومت میں آپ نے وہ لوگوں کو ایمنسٹی دی, اور اس طرح کے ہی آپ نے کام کیا. تو اب اس میں یہ تھا کہ آپ نے جب وہ ایک معاملہ تھا اسٹیٹ بینک کا, دوسرا معاملہ تھا نیب کا. نیب کے آپ نے اس شک کو لے کے آپ نے لوگوں کو پریشان کیا, آپ نے لوگوں کو اس معاملات میں مقدمات میں ملوث کیا. آخر کار اس کا کچھ نہ کچھ تو اینڈ ہونا تھا نا. اب اس مقدمات کو ختم تو ہونا تھا. اب جب اس مقدمات کو ختم ہوئے تو اب آپ نے نیا شوشہ شروع کر دیا جی کہ آپ آئے, اور آپ آنے کے بعد آپ نے یہ, لیکن یہ ان کا یہ جو ان کا سلمان صاحب کا ایف آئی اے والا کوئی معاملہ تھا نا, جس میں جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب بھی تھے اور جناب وہی عرض کر رہا ہوں حمزہ شہباز صاحب بھی تھے شاید. جی اب دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس اس کے کوئی ثبوت ہوتے یا آپ کے پاس اس کو لاجک ہوتا, کوئی معاملات ہوتے, تو آپ 4 سال کا عرصہ جس میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکے. جی بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب آپ یہ ذرا غور فرمائیے نا, آپ اس کے اب دیکھیے میں آپ کو ایک اور گزارش کروں. مطلب ان لوگوں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے کسی انسٹیٹیوشن کو انہوں نے معاف نہیں کرنا. چلیے میں آپ کی 2 سیکنڈ کے لیے یہ بات مان لیتا ہوں کہ نیب کہ قوانین چینج ہو گئے اس لیے اس کا مطلب ہائی کورٹ تو نہیں بخشے گی آپ کو, سپریم کورٹ تو نہیں چھوڑے گی آپ کو. تو پھر آپ, میرے اپنے خیال میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہائی کورٹس پہ بھی اور سپریم کورٹ پہ بھی. اور جیسے وہ سو موٹو لیتے ہیں تو ان کو ان کے بیانات پہ بھی سو موٹو لینا چاہیے نا. یہ تو آپ ان پہ ایک لگا رہے ہیں نا, تہمت لگا رہے ہیں کورٹس پہ, آپ اپنی جوڈیشری پہ. اور یہ کوئی
میں نہیں سمجھتا ان سے کسی چیز کی کوئی آپ اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں، اچھا ان سے آپ شیخ صاحب برائی کی توقع مجھے کریں گے۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ بتائیے گا کہ چونکہ اب سلمان شہباز صاحب جو ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب میاں صاحب، جیسے یا صادق صاحب نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں دوبارہ سے یہ کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جنوری میں واپس آ جائیں گے پاکستان، سو ڈو یو تھنک کہ ان کا آنا جو ہے آپ کی جماعت کے لیے، خصوصاً جو اس وقت سیاسی ماحول عمران خان صاحب نے پیدا کیا ہوا ہے الیکشن کا، اس میں بائی الیکشن میں کافی زیادہ آپ لوگوں کو پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں نون لیگ کے لیے ڈو یو تھنک کہ الیکٹورل پروسیس کے اندر پرابلمز ہوں گی، ان کا آنا ضروری ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ میں دو چیزیں آپ کو عرض کر دوں کہ حتمی تاریخ تو میاں صاحب دیں گے، نہ میں دے سکتا نہ کوئی اور دے سکتا، ان کے بہاف پہ کوئی تاریخ نہیں دے سکتا، لیکن یہ میں گزارش کر دوں، یہ بڑے وثوق کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میاں صاحب اس وقت بھی آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ جب ان کو پتہ تھا، علم تھا کہ مجھے جاتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تو حالات بہت مختلف ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میاں صاحب ملک میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ کب تاریخ دیتے ہیں، کب آتے ہیں، کون سی تاریخ کو دیتے ہیں، کون سی تاریخ میں واپس آتے ہیں، یہ فیصلہ ان کا ہے یا ان کے معالجین کا ہے۔ تو لیکن میں بحیثیت ایک ورکر مسلم لیگ نون کا یہ ضرور کہتا ہوں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب روح رواں ہیں مسلم لیگ نون کے۔ آبویسلی جب وہ آئیں گے تو سیاسی منظر بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی سچائی جو وہ بات کرتے ہیں، بہتر بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، اس کے سامنے کسی بھی سیاسی جماعت، بالخصوص پی ٹی آئی جو جھوٹ اور فراڈ کی بنیاد پہ ایک اپنا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تخشش، وہ میرے خیال میں ایک مٹی کا بت ثابت ہوگا جو کہ گر کے نیچے پاش پاش ہو جائے گا۔ میں یہ میاں صاحب کے متعلق آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ آنے کے بعد سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل اور صحیح اب ہے، آپ دیکھ لیجئے نا، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے، لیکن ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر میں جہاں کہ پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ ہے، اس کی آپ اندازہ کر لیجئے، اس کے جو نتائج آئے ہیں بلدیاتی الیکشن کے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد اور بھروسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس گرداب سے، جس گرداب نے یہ شخص پھنسا گیا تھا اس ملک کو، یہی ایک جماعت ہے جو دل لگا کے کام کر کے اس سے گرداب سے نکال سکتی ہے۔ لیکن اس وقت شیخ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے اوپر معیشت کا جو پریشر ہے، دباؤ ہے، معاشی جو صورتحال ہے اس وقت، انرجی کا کرائسس ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی، لوگ اس سے کافی زیادہ پریشان ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، اور مختلف وجوہات ہیں اس کی، بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 8 مہینوں کے اندر چیزیں اس طرح سے بہتر نہ ہو سکیں جس طرح سے لوگوں کو توقع تھی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لوگوں کو یہ بھی علم ہے کہ یہ جو ایک دن کا معاملہ نہیں تھا جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، یہ 4 سال سے ایک تباہی کی طرف آپ اس ملک کو لے کے جا رہے تھے۔ آپ کا فوکس ہی نہیں تھا، آپ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ نے اس میں، اور لوگوں کو وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں یہ تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مطلب یہ دیکھیں نا، وہ تو اس بات کو کہتے رہتے ہیں، وہ ابھی تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں کوئی اور چیز شروع ہو جائے گی، وہ تو یہی بات کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے قسم کھائی ہے جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے ملک کی معیشت تباہی کی طرف ہی بڑھتی رہے گی، الیکشن از دی اونلی سولوشن۔ یہ بالکل نہیں، آپ کی بالکل یہ سوچ غلط ہے۔ انشاءاللہ میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی آئیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ معیشت انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ ایک سوچ ہوتی ہے نا، کسی کی سوچ ہوتی ہے، کسی کا ایک فوکس ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں آئی، بڑی اسٹرگل کی ہے اس کے لیے، اور آپ دیکھیں گے، آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں گے
میں ویسے اس کو اس کا ایک اور علاج بھی ہے میرے پاس اس کا، اور میں اکثر اب یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں تو یہ تجویز دیتا ہوں اپنی حکومت کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ ایمرجنسی لگائیں، اکنامی کی ایمرجنسی لگائیں، اور اس ادارہ جو ہے آپ کا اسمبلی ہے اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن دیں، تاکہ آپ اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کریں، اس ملک کے معاملات کو، ملک کی عزت کو بحال کریں اور ملک کے عوام کو آپ ریلیف دیں۔ یہ شور مچاتا رہے گا، مچاتا رہے۔ چلیں، بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے آپ مرکزی رہنما ہیں سینئر پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کل بھی ہم نے جو ہے اپنے ایک سیگمنٹ کے اندر سندھ میں جو سیلاب کی وجہ سے تباہکاریاں ہوئیں اور جو سندھ گورنمنٹ جو ہے جو کچھ کر رہی ہے، شیلہ رضا صاحبہ نے ہمیں بریف کیا، بتایا پروگرام کے ذریعے۔ آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ سیلاب زدگان جو ہیں ان کی جو اس وقت حالت ہے سندھ کے اندر، اور خاص کر سردی کا موسم جو ہے اس میں زیادہ لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور کل بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ تقریباً 34 اموات جو ہیں صرف دادو کے اندر رپورٹ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ وہاں پہ افیکٹڈ تھے ان میں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر، ایون جو ایجڈ لوگ ہیں اور جوان لوگوں کے اندر بھی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، اور کچھ تو موسمی جو بیماریاں ہیں، کچھ فلڈز کے بعد کی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو صاحبہ، آپ رکن قومی اسمبلی کی اور جی ڈی اے سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سائرہ صاحبہ، آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت صورتحال سندھ میں کیا ہے، بیکاز دا گورنمنٹ، اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی حکومت ہے، ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو امداد دی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا پروسیس شروع کریں۔ واٹ از دا ایکچوئل سچویشن؟ میں حالانکہ چیئر پرسن ہوں پاورٹی ایلیویشن کی، اور یہ میں کوسچن ریز کر چکی ہوں اپنی کمیٹی میں بھی، کہ وہ جو امداد جو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے افیکٹڈ تک پہنچا دی ہے، اس کا طریقہ کار اور وہ سب چیزیں پوچھی تھی، کیونکہ اس کو مجھے اس پر اعتراض ہے کہ این ڈی ایم اے نے اپنا سارا بوجھ اتار کر بسپ پہ ڈال دیا۔ بسپ کے پاس جو سروے ہے وہ تو غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کا ہے، سیلاب ان افیکٹس کا تو نہیں ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ فلور پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ابھی سروے کمپلیٹ نہیں ہوا۔ میرا سوال تھا ان سے کہ جب سروے کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ جو اربوں خربوں کی امداد آپ بانٹ چکے ہیں، یہ اس کا کرائٹیریا کیا تھا لوگوں کو دینے کا؟ ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں پتا، کچھ علاقوں میں سنا ہے لیکن نہیں، لیکن جب آپ نے ان سے سوال یہ کیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ واٹ از دا پروسیس آف دیکھیے اگر آپ اسمبلی کے سیشن دیکھ رہے ہوں گے، آڈٹ جو ہے پھر کیسے کریں گے؟ نہیں، وہ آپ اسمبلی کے سیشن دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ہمارے صرف جی ڈی اے کے 3 ممبران ہی ادا کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر میرا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی صحیح کوئی پراپر جواب نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ممبر ہیں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، تو جس پہ میں نے ان سے مائک مانگا کہ مجھے ان سے دوبارہ کوشچن کرنا، لیکن دیا نہیں گیا۔ تو لیکن جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس میں نے این ڈی ایم اے کو بھی بولا، اور اب بھی میں یہاں پر پروگرام میں بیٹھ کے بول رہی ہوں کہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا، بیکاز اس وقت سانگر ڈوب رہا تھا، میں وہاں پر تھی، لوگوں کو دیکھ رہی تھی، سانپ کے کانٹے سے اموات، لوگ ڈوب رہے تھے، گھر بار سب چیزیں ہو گئے۔ وہاں سے شازیہ مری صاحبہ بھی، جی الحمدللہ شازیہ مری صاحبہ، اور وہ تو گراؤنڈ پہ رہی ہیں نا، 2 سینیٹرز ہیں ہمارے وہاں سے، ٹھیک ہے، اور 3 ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ 2 ایم پی ایز ہیں، 7 لوگ ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کے۔ لیکن میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ وہ اب یہ پھر سیاسی جواب ہو جائے گا کہ وہ حلقے وائز تو مدد کی ہوگی کہ آپ اپنے حلقے میں، لیکن دیکھا نہیں گیا، نہیں دیا گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امداد بانٹ دی ہے، تو پھر یا تو پھر حدیث مبارکہ پہ عمل کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو میرے خیال میں یہ پھر جن کو دی ہے ان کو بھی نہیں پتہ یہ 25,000 کا کرائٹیریا کیا ہے، کیونکہ یہ سوال میں نے پوچھا تھا کہ لوگوں کو دیے کیسے۔ لوگ تو ظاہر ہے ایک دم سے آیا، سب کچھ اپنا گھر بار سامان سب کچھ وہاں پر کر دیا، کیا ان کے پاس آئی ڈی کارڈ؟ پھر اس کے اندر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر پاورٹی لائن سے نیچے کے لوگوں کو آپ نے بس کے اندر شامل کیا ہوا ہے،
تو وہ لوگ جو ایک مطلب ٹھیک ٹھاک ان کی پوزیشن تھی, سارا کچھ تھا, ان کا تو سارا کچھ جی افیکٹ تو وہ ہوئے نا, وہ جو چھوٹا ذمہ دار ہے 10 ایکڑ والا 20 ایکڑ والا جو ادھار لے کے اس نے سارا وہ کیا ہے. اب وہ غریب لوگ مطلب ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی بس سے جو ہم لوگوں نے, میں تو ٹھیک ہے آپ اس میں صحت کی سہولت دے سکتے ہیں, تعلیم کی دے سکتے ہیں, لیکن یہ بھکاری بنانا نہیں ہوتا. آپ کبھی جا کر, میرا تو ظاہر ہے باقی پورے پاکستان میں تو نہیں, جب گاؤں جاتی ہوں اور حیدرآباد سے گزرتی ہوں اور جو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور میں نے جو دیکھا اس میں 40% بھکارنے ہوتی ہیں کہ جن کے پاس ان کے کارڈ ہسبینڈ کے پاس ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیسے لے کے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بسپ کے پیسے, مطلب یہ تو لون لیا ہوا ہے نا جو آپ کے اور میرے ٹیکسز سے جائے گا. اس کو ایسے کیسے آپ نے بندر بانٹ کر دی کہ جس کا دل چاہ دل نہیں آتا. میں آپ کو اپنی اس کے منٹس یا باقی چیزیں شیئر کروں کہ وہ تو ایک ایک گھر میں 4 لوگوں کے پاس کارڈ ہیں, اور یہ جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت کی پیپلز پارٹی کے ممبران ہی بات کرتے تھے. ہمارے نوشہر و فیروز سے اور آگے ٹنڈو اللہ یار وغیرہ ادھر سے جو ممبران تھے, انہوں نے خود بتایا کہ ایک گھر میں 4 کارڈ ہیں اور اچھے خاصے 150 ایکڑ والے ذمہ دار ہیں, ان کے پاس بھی یہ کارڈ ہے. تو کرائٹیریا اس میں کوئی نہیں دیکھا گیا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے گھر. اچھا سائرہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بیکاز یو آر فرام دا سندھ, تو اس وقت کس قسم کی جو امراض ہیں جس سے لوگ گزر رہے ہیں, خاص کر یہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں؟ جی ڈائریا ہے اس میں, اور جو اسکن کی ڈیزیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے. وہ تو اب سردی ہو گئی ہے, لیکن جس وقت گرمی تھی آپ پانی دیکھتے ہو, پانی کائی جمع ہوا پانی. اور باقی تو آپ نے ظاہر ہے اب یہ سوشل میڈیا اتنا وہ ہو گیا کہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ وہاں پر مچھروں کی کیا صورت حال ہے. اور آپ کو تو یہ پروگرام مطلب اتنی ڈیٹیل مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو ویڈیوز آئی ہوں گی کہ جو ساری امداد جو باہر بک رہی ہے, کیونکہ میں نے خود جا کے. اگلا سوال میرا یہی تھا کہ یہ امداد جو ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کل منسٹر صاحبہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو امداد باہر جو چیزیں بک رہی ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں جو فوڈ آئٹمز ہیں جس کو آپ زیادہ لمبے عرصے کے لیے سٹور نہیں کر سکتے, خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, تو لوگ لے کے تو باہر جا کے وہ مطلب مارکیٹ کے اندر اس کو فروخت کر دیتے ہیں. لوگ بیچ رہے نہیں, وہاں تک تو ملی ہی نہیں. اب آپ نے دیکھی نا کتنے ڈی سیز پکڑے گئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے کہ جن کے آفیسز میں خیمے تھے, لوگوں نے گیٹ توڑ کے وہاں سے وہ لیے ہیں. میں آپ کو علاقے گنوا سکتی ہوں کہ وہاں پر کتنا اتنے بڑے بڑے مطلب ہوں, وہاں پر نہ مچھردانی اور کچھ بھی نہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ہوا, لیکن ہلکے کے اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی جو ایم پی ایز ایم این ایز تھے, ایم این ایز جی وہ ہیں تو وہ اپنے حلقے میں کہ بھئی اب وہ اپنے حلقے کے حساب سے, کہ ظاہر ہے اب ٹائم آنے والا ہے واپس جانا ہے. میکسیمم تو وہاں پہ ان کا ہی ہے نا, پیپلز پارٹی والوں کا ہی. نہیں لیکن اس طرح ملا نہیں. دیکھیے کہ وہ ڈی سی کی اس پہ سارا کچھ ڈی سی کے پاس وہ کیا ہوا تھا. اور یہ اب میں نام کوٹ نہیں کروں گی, جو ہمارے شہداد پور کے ڈی سی تھے, پہلے ایک ڈی سی تھے جو کہتے تھے کہ بابا پانی کدھر نکالیں, جدھر نکال رہے ہیں ادھر بھی پانی ہے. پھر ان کا ایک بیان آیا کہ میرے پیر نے منع کیا منڈے تک بات نہیں کرنی. ان کا ٹرانسفر ہو گیا. اس کے بعد دوسرے ڈی سی آئے, اور جس وقت یہاں پر کٹ لگ رہا تھا, شہداد پور ڈبونے کی تیاری ہو رہی تھی, اور اس وقت میں نے وہاں پر سٹینڈ لیا اور میں نے ان کو بولا کہ اگر یہ پانی گیا تو میں نے کہا پھر یہ پانی آپ کے آفس ہی میں نے کہا آپ بھی اندر ہوں گے اور یہ پانی بھی اندر ہوگا. خیر انہوں نے سارا وہ کیا, اور اس کے بعد 4 دن بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا, ان ڈی سی صاحب کا. جی, اور پروگرام کے بعد میں آپ کو میسیجز دکھا سکتی ہوں. تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ اوور آل جو سندھ کی گورننس کا جو سسٹم ہے, چلیں یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس کے اندر آج پرائم منسٹر نے بھی وہ تقریب جو ہوئی اسلام آباد کے اندر ڈی آئی خان کے لوگوں کے لیے کہ 20 لاکھ سے زیادہ گھر جو ہیں وہ اس میں مسمار ہوئے ہیں, اور میکسیمم جو ہے وہ تقریباً 90% 95% دے آر فرام دا سندھ. تو یہ جو اوور آل اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر خرابی ہے کہ مال آتا بھی رہا, سامان آتا بھی رہا, لیکن لوگوں تک وہ نہیں پہنچ پایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیکاز ہم نے تو سی ایم کو تو دیکھا شروع کے دنوں میں جب پرائم منسٹر بھی جاتے تھے, باہر سے جتنے بھی ڈیلیگیشنز آئے, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز اس کے علاوہ بھی, تو یہ دونوں ہمارے صاحبان جو ہیں سینئر, یہ تو دے وہ ودم اور سارا وہاں پہ وزٹس کرتے رہے, سارا کچھ. ہیلی کاپٹر پہ اوپر سے دیکھتے رہے؟ نہیں, گراؤنڈ پہ بھی آئی تھنک گراؤنڈ پہ بھی کہیں نہ کہیں تو جاتے رہے یا نہیں جاتے؟ نہیں گراؤنڈ پہ کہاں, وہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. 2-3 اور بھی ویڈیوز دوسرے لیڈران کی بھی تھی, تو وہ اینٹوں پر چل رہے تھے. اب سیلاب میں اینٹیں کس نے رکھی اور پودے کس نے رکھے؟ تو وجہ کیا ہے؟ کرپشن. اور کیا اور کیا. سب سے پہلے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سارا کچھ موسم کے اوپر ڈال دیا, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ موسم تو بے ایمان تھا, موسم سے زیادہ بے ایمان ہم ہیں.
सॉन्ग सुना होगा ना कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो मौसम से ज़्यादा हम लोग बेईमान हैं। मतलब इन 15 सालों में क्यों ये सिंध को नज़रअंदाज किया गया, क्यों चेक डैम्स नहीं बने, क्यों नालों की खाटी नहीं हुई, वो जो LB और RB उसकी सफाई क्यों नहीं हुई। वीडियोस आई हैं शुरू में कि जिसमें बाकायदा उन्होंने MNA MPs को धक्के दिए लोगों ने कि आप हमारे ये सिंधी में मतलब उस खुदाई को या भल सफाई को खाटी कहते हैं कि खाटी के पैसे खा गए हैं। ये सारा वो होगी नहीं। हम लोगों ने बोला था आप लोगों के चाइना कटिंग करें, दरिया के पास आप हाउसिंग स्कीम बनाएं। तो क्या वजह है कि स्टिल जब भी वो मतलब अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हों या फिर जनरल इलेक्शंस हों, लोग तो पीपल्स पार्टी को फिर भी इंटीरियर सिंध के अंदर वोट देते हैं? जी मुझे तो लग रहा है जैसे मैं योगेंडा से आई हूँ या आप आए हैं योगेंडा से। बड़े पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं ना, और लोगों का जी वो हक वो अपना इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस से आप लोग भी तो जीत के आए हैं ना जी, उसी प्रोसेस से आप लोग भी जीते, उसी प्रोसेस से PTI भी जीती, उसी प्रोसेस से ये असेंबलियां ये सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह GDA का वहाँ पर जितना है, मैं मतलब ज़ाहिर GDA तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में मुस्लिम लीग फंक्शनल से, तो मुस्लिम लीग फंक्शन के साथ हमेशा ज़्यादती होती आई है। और अभी ये 2018 के इलेक्शन थे, उसमें तो लग रहा था जैसे काउंटडाउन चल रहा है, 10 7 5 3 2 1, बाद में गौस बख्श महर रह गए। फिर तो फहमीदा साहिबा ने दोबारा रिकाउंटिंग की और आए। तो आपका क्या ख्याल है कि यानी कि हमारी जमात पीर सदरुद्दीन शाह या उनके वो, अभी आप देख लेना, आपने क्या सैलाब उसमें नहीं देखा कि पीर साहब ने क्या काम किया था। हम लोगों ने पहले दिन से पीर साहब ने वहाँ पर अपने लंगर खाने, मुसाफिर खाने, दरगाह, उसके दरवाजे खोल दिए। ये प्रोग्राम किया था आप लोगों ने? ये सैलाब के लिए किया था। अच्छा, इलेक्शन के लिए शायद आप कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारा पूरा वहाँ पर वो चलता रहता है और वहाँ पर वो की। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि यहाँ पर तो हम लोगों को बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि आप गुड जेस्चर में वोट दे दीजिए या सपोर्ट कीजिए। तो आप मुझे बताएं कि मतलब इस हुकूमती सतह पर पीर साहब के इस कदम की किसने तारीफ़ की? आप लोगों से चलें, फाइनल क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर चले गए थे, यू हैव बीन पार्ट ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट, तो आप लोगों ने ये प्रेफर क्यों किया कि आप लोग यू स्टेट बैक, इसे ताकि आप लोग एक तकड़ी किस्म की अपोजिशन कर सकें? नहीं, तकड़ी तो आपको भी पता है कि वो 22 तो मुनरफ अरकान है, वो तो उनकी बी टीम है ना, वो क्या पॉकेट यूनियन है उनकी एक तरह की है। और बाकी ये हम लोग 3, लेकिन ये कि हमेशा हमारी जमात पीर साहब का ये है कि आइन और कानून के मुताबिक कि जो आईनी हमारा किरदार है, आइन और कानून से हट के बाहर गए हैं। जी मतलब जैसे वो कहते हैं अभी, अब ज़रा आप कह रहे हैं तो अब क्या, बाद में जो ज़मीर जागते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते कि वो उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादिक वगैरह का जिक्र किया, तो उनकी अपनी पार्टी में खुद हैं। So you want to suggest that इमरान खान साहब का जो भी फैसला था या जो उनका बयानिया है वो यानी लेट है, यानी इट इज़ नॉट टाइमली। जो कुछ आज वो कह रहे हैं, इफ़ ही हैड बीन सेइंग इन द गवर्नमेंट तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन इनका होता। सबसे बड़ी बात ये कि असेंबली सिर्फ इक़्तिदार में, आप ये तो नहीं कि आप उस हॉल में तभी बैठेंगे जब आप इक़्तिदार में होंगे, तो अपोजिशन का भी है। पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द अपोजिशन नेचुरली। तो ये कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है और बहुत टफ टाइम दे सकती है। जो आज 6 कुर्सियाँ खाली मिलती हैं आपको और इनके वुज़रा दौरे कर रहे हैं, वो ना होते, बिकॉज कोरम पॉइंट आउट होता है इन लोगों को। इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है? बेसियत पॉलिटिशियन में पूछ रहा हूँ आपसे, जाहिर है आपको कोई इतने प्रोग्राम आते हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा, पीर पिंजर और पता नहीं क्या, मैं सच्ची में बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि अवाम तो उनके साथ है, लेकिन बाकी कुव्वतें बहुत मजबूत हैं, तो पता नहीं, देखें क्या होता है। चलें, बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, रुकन कौमी असम्बली GDA से आपका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, गुफ्तगू उनसे हो रही थी। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।